اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت اور آخری جو بدھ کا دن آ رہا ہے، ہمیں یہ سورۃ یاسین کا ایک دن کا یہ عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان کریم اختتام کی جانب ہے۔ جلدی جلدی اٹھیں اور اس کی جو گھڑیاں باقی ہیں خود بھی قدر کریں، اور اپنے بچوں اور چھوٹی بچیوں کو بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلقین کریں تاکہ اللہ ہم پہ رحم اور کرم فرمائے۔ سورۃ یاسین کا یہ ایک دن کا عمل، جس کے کرنے سے ایک ہی دن میں اللہ کے فضل و کرم سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے۔ سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اس کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس سورت کو پڑھنے سے کن کن مشکلات سے بچا جاتا ہے، تو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہوگا اگر آپ غور سے توجہ سے اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں تو، اور تاکہ یہ وظیفہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ ایک چھوٹا سا بھی پوائنٹ رہ جائے تو وظیفہ پوری طرح اثر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا اس سورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت پڑھی تو اس حالت میں صبح اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورۃ یاسین ہو، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ عمل ان کے لیے ہے جو رشتوں کے، شادیوں کے طلبگار ہوں، یا جن کی عمر جو ہے وہ گزر چکی ہو اور رشتے نہیں آتے، تو وہ خود اس عمل کو کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ یا وہ شخص جو بے روزگار ہے اور جو تنگ دستی میں ملوث ہے، یا وہ شخص جو قید میں گرفتار ہے، یا وہ شخص جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ مقروض ہے، قرض ادا نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو میں امید واثق رکھتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے جو ہے کاروبار میں عزت، رزق میں عزت میں کھلی برکت ہو، تو ہم جو ہے دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی ملے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کا خاص جو ہے وہ کرم اور فضل برس رہا ہے۔ تو عمل کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کے سامنے، اگر آپ کو یہ عمل، یہ ویڈیو، یہ وظیفہ اچھا لگے، ضرور اس چینل اسلامک فقہ یوٹیوب کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی ضرور پریس کر دینا ہے، تاکہ مستقبل میں آپ کو ویڈیوز، وظائف، دیگر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ ہر معاملے میں آپ پر آسانی کے ساتھ وہ معاملہ آپ نمٹا سکیں۔ تو جی ہاں، ہم نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد درمیان کے اندر ہم نے سورت یاسین شریف پڑھنی ہے، بس سیدھا سیدھا سورت یاسین پڑھنی ہے اور اس کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ لیکن جب ہم نے سورت یاسین کی یہ آیت اب میں بولنے لگا ہوں، اس آیت کو یاد رکھنا ہے، 46 نمبر آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت نمبر 47 اور 48، میں نے 46 کہا لیکن 46 نہیں، 47 اور 48 یہ دو آیتیں ہیں۔ جب آپ سورۃ یاسین پڑھتے پڑھتے یہاں ان دو آیتوں پر پہنچے، میں نے آپ کی آسانی کے لیے پڑھ بھی دیے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، تو ان آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، دونوں آیتوں کو، یعنی کہ آیت نمبر 47 اور 48 کو الگ الگ 11 مرتبہ پڑھ کر پھر یہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دیں اور سورۃ یاسین کو اینڈ تک، اختتام تک پڑھ دیں۔ پھر سنیں تسلی کے لیے، رمضان کریم کا آخری بدھ ہے، سورۃ یاسین کا یہ مجرب عمل، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر معاملہ آسان ہوگا۔ آپ نے وضو کرنا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے، اول آخر جتنی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں سورۃ یاسین صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 47 اور 48 یہ دو آیتیں یاد رکھیں، میں نے پڑھ بھی دی ہیں۔ یہاں ان دونوں آیتوں کو الگ الگ 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ یاسین کو پھر آگے اختتام تک پڑھ دینا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تسلی کے ساتھ اسے سمجھ چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کرنی ہے، جب اس سورت کو پڑھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، دینی دنیاوی جو ہے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورت یاسین کی برکت سے اللہ کریم تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ گھر میں، رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔